ازل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواحوں کو، روحوں کو پیدا کیا تو عہد تمام روحوں سے لیا گیا، جس میں سب سے پہلے جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روحوں سے لیا وہ پاک معصومین کی روحیں، جس میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء، ان کی روح نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو وہاں سب سے پہلے سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کیا کہ دنیا میں جب جاؤ گے تو میرے لیے مطلب کیا کرو گے، یہاں پر بھی یا دنیا میں بھی۔ تو سب نے عہد کیا کہ ہم محبت کریں گے، اس سے عشق، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کی جو ارواح تھی سب نے، کسی سے وہاں پر عبادت کا کوئی سوال نہیں کیا گیا کہ نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، حج زکوٰۃ لو گے، یہ سوال نہیں ہوا۔ میرے لیے کیا تو محبت، عشق جو ہے وہ، جب عشق ہوتا ہے تو تمام چیزیں خود بخود ہونے لگتی ہیں۔ جب محبت نہیں ہوگی تو نہ عبادت ہوگی، نہ ریاضت ہوگی، نہ مجاہدے ہوں گے، نہ تقویٰ ہوگا، نہ پرہیزگاری ہوگی۔ محبت بیس ہے ہر چیز کی۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے کہ محبت کرو گے، اب جا کے مودت کرو کہ ہمارے طریقہ کار کی جو ہے کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، دنیا میں آئے اور اس کا معاملہ درپیش آیا، آگے بڑھے، تو اسی لمحے جو ہے حضرت آدم کی اولاد نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسی لمحے قتل جو ہے وہ ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا میں تم محبت میں پورے نہیں اتر سکتے، کہ تربیت جو تھی وہ ایسی ہوئی کہ بھائی نے بھائی کو مار دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جب وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس عمل کو حکم دیا، مطلب بولا کہ اے پروردگار، میں محبت کے لیے، عشق کے لیے، اس قربانی کے لیے تیار ہوں جو جس کا عہد میں نے تجھ سے کیا تھا۔ جب تیاری ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو تھی نافرمان نکلی طوفان نوح کے اندر، تو وہ قربانی بھی رہ گئی کہ تمہاری اولاد جو ہے نافرمان۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان کی پیدائش جب ہوئی، اور ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں سے قربانی لیتا ہے۔ 3، مال کی قربانی، پھر لیتا ہے جان کی قربانی، اولاد کی قربانی۔ یہ اس پہ کتنا اتر رہا ہے آدمی پورا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب وقت آیا، دور آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، جو میں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا یا جو تجھ سے عہد کی لیا تھا عشق کا، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ تو پہلی آزمائش ان کی اس وقت ہوئی جان پر، کہ جب آتش نمرود میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، تو وہاں پر آپ ثابت قدم رہے، وہاں ثابت قدم رہے کہ بے خطر کود پڑا آتش میں نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام، اور نہ وہ آتش نمرود دیکھی گئی کتنا بھڑک رہی ہے، کس حساب سے جو ہے اس کے شعلے ہو رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے اس میں چلے گا، وہ اللہ نے گلزار بنا دیا ان کے لیے۔ اور اس میں وہ
نمبر اول میں آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے چند باتوں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور اس کے بعد جب وہ ان پہ پورا اترے تو میں نے ان کو جو ہے امام مقرر کر دیا. فی الارض امامہ قرآن کے اندر ہے کہ میں فی الارض امامہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام مقرر کر دیا گیا. ان کے بعد جو انبیاء آنے تھے ان کا، تمام انبیاءوں کا ان کے بعد جو ہے ان کے دادا ہو گئے وہ. تو یہ قربانی جو تھی وہ ان کی پوری ہو گئی. اس کے بعد ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص جو تھا وہ ذکر و اشکال میں مشغول تھا. تو یہ اپنا کیا کہتے ہیں بکریوں کا ریوڑ جو تھے وہ چلا رہے تھے. تو یہ وہاں پہنچے اس شخص کے پاس، کہا کہ تم جو ذکر کر رہے ہو، اشکال کر رہے ہو، تو اس میں جو ہے وہ مجھے کچھ یہ دے دو، سکھلا دو اللہ کی جو حمد و ثنا کر رہا ہوں تو مجھے بھی سکھلا دو. تو اس نے بولا کہ میں جو ہوں اس طرح سے تو نہیں سکھلاؤں گا، اس کی اجرت چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اجرت کیا چاہتے ہو؟ تو کہا یہ جتنے مویشی ہیں سب میرے کو دے دو. انہوں نے چوں چرا سارے مویشی اس کو اس کے حوالے کر دیے جو مال تھا. یہ بھی نہیں سوچا کہ کہاں سے اب پورا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہ توکل اللہ پہ تھی. تو اس اسم کو حاصل کرنے کے لیے، اس ذکر کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے جو تھا وہ اس کے حوالے کر دیا. جب اس نے لے لیا تو اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اور تمہاری یہ آزمائش تھی کہ تم مال کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہو. تو اللہ نے یہ بھی تمہاری اس چیز کو پورا کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی پورے ہو گئے، جان کے اس میں بھی، مال کے اس میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری راہ میں کوئی پسندیدہ شے، چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ میری راہ میں جو ہے وہ قربان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قصہ پورا آپ کے گوشے گوار ہے کہ وہ کیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عہد کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عہد پہ جو ہے وہ گئے، اس کو پورا کیا. پیروں پہ ان کے ہاتھوں میں رسی اپنے پٹی باندھی، اور اس کے بعد جب وہ قربان گاہ میں لے کے گیا اور قربان کیا تو وہ مینڈے کی آواز جو تھی وہ ہوئی، اور خون جو تھا گرم وہ ہاتھوں پہ آیا. تو آپ نے پٹی اتار کے جو پھینک دی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے. تو اور جنت سے جو مینڈا جو بھیجا گیا تھا وہ ذبح ہو گیا. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، یہ قربانی بھی جو ہے وہ قبول ہو گئی. تو اللہ نے کہا کی آواز آئی، ندا آئی کہ ٹھہرو، یہ عاشق نہیں ہے، یہ خلیل اللہ ہے. یہ میرا قریب ہے لیکن عاشق ابھی نہیں ہوا. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو قربان کر دیا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو عاشق نہیں ہے. عاشق اس وقت ہوتا کہ جب پٹی بھی تیرے آنکھوں پہ نہیں بندھی ہوتی، اس لیے تیرے اندر ایک محبت کی کرن باقی تھی کہ میں قربان ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا حضرت اسماعیل میں. تو جو پٹی باندھی تو خلیل اللہ ہے، میرا دوست ہے، لیکن عاشق نہیں ہے. میرا جو ہے وہ عاشق نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر عاشق کون ہے؟ تو کہا ابراہیم، عاشق ایک آنے والا ہے جو میرا عاشق ہوگا، جو اس کائنات پہ جو آئے گا وہ ہے میرا عاشق، اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہے میرا عاشق. تو یہ دعا جو آپ سنتے ہیں نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اور دعا کرتے تھے
اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کرتے جا رہے ہیں کہ اے پروردگار وہ رسول میرے خاندان میں سے میری نسل میں سے بھیجنا جو تمام انبیاؤں کا امام ہوگا، جو تیرا عاشق ہوگا، محبوب ہوگا. یہ دعا قرآن کے اندر آئی ہے. یہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلب کیا تھا کہ اے پروردگار جو انبیاء عاشق آ رہا ہے وہ میری نسل میں سے بھیجنا، یہ مجھے اعزاز حاصل ہو کہ وہ میری نسل میں سے ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے جو تھے وہ آئے تھے. وہ اسی لیے آئے تھے کہ وہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں بھی فخر کر سکوں. تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے، نسل میں سے جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب وہ کعبے کے پاس دعا مانگی گئی، لیکن اس کا مقصد دعا کا جو تھا وہ اس پہ تھا کہ جو عہد اور محبت کی گئی کا جو تمام انبیاؤں نے کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے تمام انبیاء جو تھے وہ لگے رہے، لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، اور وہ پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہوتی. تو ہم اگر اس چیز کو، کربلا کو اگر ہم پیاس، پانی اور ان تمام چیزوں سے اگر ہٹا کر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو عہد تمام انبیاؤں نے کیا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اس کو پورا کیا تھا حضرت امام حسین نے. اس کو حضرت امام حسین نے پورا کیا ہے کربلا کے اندر. وہ انتہا جو ہے جس کا بولا گیا نا، جس کی ابتدا ہے اسماعیل اور جس کی انتہا ہے حسین، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میرے خاندان سے پیدا ہو، اور وہ جو عشق کا حد ہے وہ پوری ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی دو، پہلی جان دے کے دوسری بال دے کے کر دیا تھا، اور کسی اپنے اولاد کو بھی قربان، لیکن وہ پٹی بن گئی تھی، باندھ لی تھی آپ نے، تو اس کو اس پہ خلیل اللہ کہا آپ کو، اس کو ادا کیا ہے حضرت امام حسین. بات ہوئی، کہتے ہیں علامہ اقبال کا ایک فکر ہے، اس میں بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے. کہ اگر اس کی بیان جو ہو جائے نا، کیا کہتے ہیں، شہادت تفسیر، تو مسلمانوں کا جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ امام حسین کی روزہ ہو جائے. تو جس کے لیے قبلہ حضور نے تمام اولیاء اللہ نے تو بولا ہے کہ اولیاء اللہ کا قبلہ حسین ہے. ایک تو قبلہ جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے، ہم جس پہ کھڑے ہو کے رخ ہمارا کعبے کی طرف ہوتا ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہے قبلہ ہمارا. اور اولیاء اللہ کا قبلہ سے مراد نماز وہ اسی رخ پہ پڑھتے ہیں، لیکن قبلہ راستہ حضرت امام حسین کا ہے. راستہ حضرت امام حسین کا ہے. جس راستے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، جس راستے پہ اہل بیت چلے ہیں، جس پہ امام حسین چلے ہیں، وہ ہے راستہ اولیاء اللہ کا. جس نے اس راستے کو پکڑ لیا، سمجھ لیا، جان لیا، تو بس وہ ان 72 لوگوں کے اندر شامل ہو گیا. تمام انبیاء موجود ہیں، تمام انبیاء موجود ہیں اس وقت جب کربلا کا ثانیہ ہو رہا ہے، اور ہر انبیاء جو تھا وہ یہ بول رہا ہے کہ میری امت کو اپنے طرف لے لیں. اس لیے کہ وہ شان حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے جب میرے دادا کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اور میں وہ ہوں کہ ایک ایک شہید کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں.
میرے دادا نے تو پٹی باندھی ہے اپنے میرے دادا کے لیے، لیکن میں وہ ہوں کہ جس نے ایک ایک کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور آنکھیں بھی بند نہیں کی۔ یہ تھا اللہ کا جو وعدہ کیا تھا تمام انبیاءوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرض، وہ چیز کو اتارا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ چیز کو اتارا تھا تمام انبیاء۔ تبھی جب بھی کہا جاتا ہے کہ تمام نبوتیں اس وقت جو تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سے لے کر اوپر سے جتنی بھی تھیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنی بھی، وہ اسی سم میں نگاہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سم میں نگاہ تھی کہ آپ کے نوازے اگر ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ حضرت امام حسن ہو، چاہے وہ حضرت امام حسین ہو اس وقت، یا آپ کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہو، اس لیے کہ آپ کا بھی ارشاد ہے کہ قسم اس پروردگار کی کہ آج علی سرخرو ہو گیا۔ تو کس بات پہ سرخرو ہو گیا؟ تلوار لگنے پہ، نماز کی حالت میں، کہ اے لوگوں گواہ رہنا کہ آج علی جو ہے وہ سرخرو ہو گیا ہے۔ کس بات پہ ہو گیا ہے؟ اس عشق پہ، اس محبت پہ جو نبی نے جو نبی نے کہا تھا کہ وہ میں پورا کروں گا، میرا خاندان پورا کرے گا، اور آج بھی پورا کر رہا ہے۔ وہ آج بھی اپنے نفسوں کو مار رہے ہیں بیٹھ کے، خواہشات کو مارا جا رہا ہے، تمام چیزوں کو جو اولیاء اللہ ہیں وہ مار رہے ہیں، اسی پیٹرن کے اوپر جو حضرت امام حسین کا اپنی روز جی رہے ہیں، روز مرتے ہیں، وہ ایک ایک خواہش کے اوپر، ایک ایک چیز کے اوپر کہ یہ کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، یہ کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، اس کے اوپر جو ہے وہ پابند ہے۔ تو کیا ہے وہ ہی راستے پہ ہیں جو حضرت امام حسین کا راستہ ہے، اسی خواہش پہ ہیں۔ سب قبیلہ چھوڑ دیا، لوگوں کو چھوڑ دیا، آج بھی جو لوگ چھوڑتے ہیں، جو اس راستے پر چل رہا بس وہ پیروکار ہے، جو نہیں ہے تو وہ اس راستے پہ ان کو شامل ہی نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں تمام رشتہ داریوں کو، دوستیوں کو، تمام چیزوں کو، اور پھر راستے بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم نمازی بھی ہیں، 5 وقت نمازی بھی ہیں، تمام چیزیں بھی ہیں، لیکن وہ جو سمبل ہے جو تمام چیزوں کا، وہ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کر کے جا رہے ہیں۔ انبیاء، اولیاء، امام حسین کہ امام حسین ہر اس چیز کو کہ جہاں پر کربلا کے اندر تھامتے کون لوگ ہیں؟ تمام وہی لوگ ہیں جو ایک رشتہ داری رکھتے ہیں یا جان پہچان رکھتے ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ شبر جو ہے وہ ماموں ہے، کس کا؟ حضرت عباس کا سگا ماموں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حضرت عباس سے کہ تم حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑ دو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو حضرت عباس کیا کہتے ہیں کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ تو جیسے 100 ماموں بھی میرے ہوں تو میں ان کو چھوڑ دوں گا حسین کے آگے، حسین کے آگے۔ یہ ہے قربانی کہ وہ جو لوگ ساتھ پہ ہیں حضرت امام حسین کے، ان کی یہ قربانی ہے۔